بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کا سودا کیا۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ کل کے درس میں آیا تھا کہ ایسا شخص بھی ہے جو دنیاوی اغراض کے لیے آپ کے سامنے اس طرح کی باتیں کرتا ہے جو آپ کو بسا اوقات بھلی بھی محسوس ہوتی ہیں، لیکن وہ دھوکہ دیتا ہے، منافق ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں تک کا سودا کر لیتے ہیں۔ چنانچہ کئی واقعات ہیں۔ ایک واقعہ احادیث میں منقول ہے کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب مکہ سے ہجرت کی اور ان کے نام کے ساتھ رومی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس سے بسا اوقات یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ روم کے رہنے والے تھے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ مکہ ہی کے رہنے والے تھے اور مکہ ہی کے ایک قبیلے کے فرد تھے، لیکن ان کو بچپن میں یہاں سے چرا کر غلام بنا لیا گیا تھا اور روم کے اندر لے جایا گیا تھا۔ پھر یہاں روم کے اندر ایک عرصہ تک غلامی کی زندگی گزاری اور پھر وہاں سے کسی طرح سے مکہ واپس آ گئے، تو اس وقت سے پھر رومی کے نام سے مشہور ہو گئے، اور ان کو بس اتنا ہی یاد تھا کہ میرا نام صہیب ہے اور مکہ کے فلاں قبیلے سے میرا تعلق ہے اور اس جگہ پر ہم کھیلا کرتے تھے۔ اس سے زیادہ ان کو کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ بچپن کے اندر ان سے یہ معاملہ پیش آیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو یہ بھی ایمان لے آئے اور ہجرت کا حکم ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات نے ہجرت کی، تو پیچھے ہجرت کا حکم بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ان ساتھیوں کی جدائیگی کا اثر بھی تھا، تو مکہ میں ان کا دل نہیں لگتا تھا، تو اس لیے انہوں نے تنہا ہجرت کا پروگرام بنا لیا۔ تو جب یہ ہجرت کے لیے نکلے تو کسی نے علاقے کے نوجوانوں کو ورگلایا، ابھارا، اور وہ ان کا پیچھے ہو لیے۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ میرا پیچھا کیا جا رہا ہے تو یہ ایک ٹیلے پہ چڑھ گئے اور ان کو کہنے لگے کہ تم سب جانتے ہو، اور انہوں نے اپنا پورا ترکش تیروں کا سامنے رکھ لیا کہ تم جانتے ہو کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ تیر انداز ہوں اور میرے تیر کا نشانہ کبھی خطا نہیں گیا۔ جب تک میرے پاس ایک بھی تیر باقی ہے تم میں سے کوئی میرے قریب بھی نہیں آ سکتا، اور جس وقت میرے تیر ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ اگر میں شہید ہوں گا تو اس سے پہلے تمہارے بہت سارے لوگوں کی موت کا سبب بن چکا ہوں گا، تو اگر میری یہاں سے میت جائے گی تو تمہاری بھی لاشیں یہاں سے جائیں گی، اور اس کے بعد بھی جب تک مجھ میں دم ہوا میں تلوار اور نیزے سے تم سے لڑتا رہوں گا، اور پھر اگر تمہیں قابو حاصل ہو گیا تو پھر جو چاہے تم کر لینا، اور اگر تم مناسب سمجھو تو میرا کچھ مال ہے جو مکہ میں نے کسی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، اس کا پتہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ چنانچہ پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، بینک وغیرہ نہیں ہوتے تھے، یا کسی امانت دار کے پاس امانت رکھوائی جاتی تھی، یا کسی جگہ پر اس کو دبا دیا جاتا تھا، چھپا دیا جاتا تھا، یہی طریقہ کار پیسے کی حفاظت کا چلتا تھا۔ تو میں تمہیں اپنے مال کا پتہ دے دیتا ہوں، تم جا کر وہ مال حاصل کر لو اور میں مدینہ منورہ چلا جاتا ہوں، تو یہ تمہارے حق میں نفع کا سودا ہے اور بے ضرر راستہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ چھوڑ دیا اور یہ مدینہ منورہ چلے گئے۔
وہاں پر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی تو آپ بڑے خوش ہوئے، اور آپ نے بھی فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ آیت نازل کی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں تک کا سودا کر لیتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ایک ہے، اور اس طرح کے اور بھی متعدد صحابہ کرام کے واقعات ہیں، تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو اپنا مقتدا بنانا چاہیے، اور پہلی قسم کے لوگ ان سے گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے واقعہ منقول ہے کہ یہود میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے، جن میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ اور بہت سارے ساتھی، یہ ایک پوری جماعت تھی جو مسلمان ہوئی۔ ان کے ذہنوں کے اندر ایک خیال آیا کہ ہمارے مذہب میں یہود میں اونٹ کا گوشت جائز نہیں ہے، اونٹنی کا دودھ بھی جائز نہیں ہے، اسلام کے اندر یہ چیزیں حلال ہیں۔ اگر ہم نظریاتی اعتبار سے ان کو حلال سمجھیں لیکن عملاً ان کو استعمال نہ کریں تو یوں دونوں شریعتوں پر ہمارا عمل ہو جائے گا، اور ایسا کرنے کی کوئی ممانعت بھی نہیں ہے۔ چنانچہ ہم میں سے بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک اونٹ کا گوشت نہیں کھایا ہوگا، اونٹنی کا دودھ نہیں پیا ہوگا، تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی گناہ کی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نظریاتی اعتبار سے تو حلال سمجھیں اور اسی کے پابند ہیں۔ جس کو اللہ نے حلال کیا اس کو حلال سمجھیں، جس کو حرام کیا اس کو حرام سمجھیں، اور حرام سے بچنا ضروری ہے۔ سارے حلال کا استعمال ضروری نہیں ہوتا، جو دسترس میں ہو استعمال کر لے، نہیں دسترس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یوں ان کے ذہنوں کے اندر یہ خیال آیا، حالانکہ مذہب یہود میں بھی اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا اور اونٹنی کا دودھ حرام نہیں تھا، یہ بھی جاہل لوگوں نے خود اپنے گھروں کے اندر ہی یہ باتیں بنا لی تھیں، وگرنہ وہ مذہب بھی ان چیزوں کو حلال اور حرام نہیں کہتا تھا بلکہ حلال کہتا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کو ہم خود بخود ہی نسل در نسل ناجائز اور کچھ کو جائز سمجھتے چلے جاتے ہیں، اور یوں سنی سنائی باتوں پر معاملات کا مدار رکھتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے ہر دور کے اندر رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اسلام کے ہوتے ہوئے کسی اور مذہب کی اتنی سی رعایت کی بھی گنجائش نہیں ہے، تو اس لیے اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، نظریاتی اعتبار سے، عملی اعتبار سے پورے کے پورے داخل ہو جاؤ تو پھر ہی کامیابی ہے، وگرنہ کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اس طرح کے خیالات یہ شیطان کا نقش قدم ہے جس سے گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ بے شک وہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ باوجود اس کے کہ تمہارے پاس روشن دلائل آ چکے ہیں، پھر بھی اگر تم راہ راست سے پھسل گئے تو جان رکھو کہ اللہ رب العزت کا اقتدار بھی کامل ہے اور اس کی حکمت بھی کامل ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، یہ لوگ اس کے سوا کسی چیز کا انتظار نہیں کر رہے، صرف اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ تعالی بادلوں کے سائبانوں میں آئیں اور فرشتے بھی آئیں اور معاملہ نمٹا دیا جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف سارے کے سارے کاموں کا انجام پلٹتا ہے۔ تو یہ لوگ در حقیقت قیامت کے منتظر ہیں، یہ سارے مناظر قیامت کے میں ہوں گے،
اور اللہ رب العزت بادلوں کے سائبانوں میں فرشتوں کے جرمٹ میں آئیں گے، جلوہ افروز ہوں گے، اس کی کیفیت کیا ہوگی اور اس کی شکل و صورت تشبیہ کیا ہوگی، تو ظاہر ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ متشابہات میں سے ہے۔ لا مثل لہ ولا مثال لہ، اللہ تعالیٰ کی کسی بھی معاملے کی نہ کوئی مثل ہے، نہ کوئی مثال ہے، نہ اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، نہ سمجھایا جا سکتا ہے۔ بس یہ کہا گیا کہ آئیں گے، اس طرح سے آئیں گے، ہم نے تسلیم کر لیا، جب وقت آئے گا تو پھر سب کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیفیت کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے اس آنے کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، اور معاملہ نمٹا دیا جائے، یعنی جو بھی جزا سزا ہے وہ ابھی ان کو مل جائے، اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے ہر کام کا ایک وقت طے کیا ہوا ہے، اس سے پہلے ممکن نہیں ہے، اور جب وہ آ جائے گا پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو وقت کے آنے سے پہلے تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔